فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جاری تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن اس کیس کی سربراہی کر رہے تھے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سہیل، کہیے گا کیا فیصلہ سنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ یہ ایک 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی جس قسم سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سنگین نوعیت کا تھا، جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ بالخصوص GHQ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس لاہور اور اس کے ساتھ ملک بھر میں دیگر مختلف ایسے انسٹالیشن جو کہ جن کا تعلق دفاعی اداروں سے متعلق تھا، وہاں پر جو لوگ اس حملے میں ملوث تھے ان کا جو ٹرائل تھا، ان کی جو گرفتاریوں کے بعد ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جواب بھی جمع کروایا گیا تھا، پوری تفصیلات شیئر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ایسے ملزمان جن کا ٹرائل اس وقت ملٹری کورٹ میں ہو رہا تھا ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ طرف سے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے مطمئن ہے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد ٹرائل مکمل ہو تاکہ اگر ملٹری کورٹ سے انہیں ڈیورس ڈیسیژن کے خلاف آتا ہے تو وہ متعلقہ عدالتوں میں جا کے اپیل کر سکیں۔ تو اس اینگل سے تو چیزیں یہی ڈائریکشن لگ رہا تھا کہ معاملہ وہاں پر ٹرائل چلے گا اور وفاقی حکومت بھی اس پر سو کر رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل لازم قرار دے دی ہے اور اس مقصد جس سیکشن کے تحت 2D1 کے تحت جو ٹرائل ہو رہا تھا ملٹری کورٹس میں اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل یہ پوائنٹ اب ریز ہوا ہے کہ جہاں پر وزارت قانون اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس نے تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کو جائزہ لینے کے بعد ایسے ملزمان جو پاکستان کے دفاعی مسلح افواج کے مختلف اداروں پر جو حملے میں فزیکلی انوالو تھے اور جن کے تمام ثبوت سامنے آئے تھے، تو ان کے ٹرائل کا پورے کرنے کے بعد یہ ٹرائل معاملہ اس کے اوپر مزید سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا اور اب پاکستان نے اس کو کلام قرار دیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کیا اپیل فائل کی جاتی ہے یا نظر ثانی کی درخواست کی جاتی ہے، اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، لیکن فی الوقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سیکشن 2D1 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جی اچھا سہیل، یہ بھی کہیے گا کہ سویلینس کی جو بات اگر کی جائے تو سویلینس تو یہ تو بات ہوگی سویلینس کی، اگر کوئی کسی خاص پارٹی گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی سرکاری عہدے میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے، تو کیا ان کے حوالے سے بھی یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ غیر آئینی رہے گا؟ سہیل اقبال بھٹی، بھلے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا انڈیویجول سیاسی سے لیول تھا، اس سے ان سب کے جو ان حملوں میں ملوث تھے ان کا ٹرائل ملٹری تھا۔